ناظرین، ہماری اس انٹرسٹنگ کہانی کی شروعات 1941 میں ہوتی ہے، جب ورلڈ وار 2 میں امریکہ نے چائنا کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ جی ہاں، وہی چائنا جس کے خلاف آج 2023 میں امریکہ کھل کر بات کرتا ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ورلڈ وار 2 کو اسٹارٹ ہوئے 3 سال گزر چکے تھے، جس میں ایک سائیڈ پہ جرمنی اور اٹلی تھے، جبکہ دوسری سائیڈ پہ برٹن، نیدرلینڈ اور فرانس تھے۔ اس جنگ میں امریکہ کا کوئی پارٹ نہیں تھا۔ امریکہ پوری طرح سے نیوٹرل تھا، کیونکہ ورلڈ وار 2 میں ہوئی نقصانات کی وجہ سے امریکہ خود کو یورپ اور ایشیا میں ہونے والی جنگ سے الگ رہنا چاہتا تھا۔ پر ایک ملک تھا جو امریکہ کو مسلسل ستائے جا رہا تھا، اور وہ تھا جاپان۔ جاپان کے پاس نیچرل ریزروز کم ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آس پڑوس کے ملکوں پر دھڑا دھڑ قبضہ جما رہا تھا، تاکہ وہ اپنی نیچرل ریسورس کی ڈیمانڈ پوری کر سکے۔ کوریا، تائیوان اور چائنا کے بڑے علاقوں پر جاپان کا قبضہ کر چکا تھا۔ پیسیفک اوشن میں ہی جاپان کے قریب فلپائنز، ملیشیا اور انڈونیشیا پر بھی اس کی نظر تھی، پر مسئلہ یہ تھا کہ ملیشیا برٹش کالونی تھی اور انڈونیشیا نیدرلینڈ کی اور فلپائن نیوٹرل رہنے والے امریکہ کی کالونی تھی۔ ان کنٹریز کو جاپان کا دوسرے ملکوں پر قبضہ کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ جاپان کے پیچھے اصل میں ہٹلر کا ہاتھ تھا، اور ہٹلر برٹن اور امریکہ کا دشمن تھا۔ جب انہوں نے جاپان کو آئل دینا بند کر دیا، جاپان کے پاس خود کا آئل نہیں تھا، بلکہ اس کی ڈیمانڈ کا 80% آئل وہ امریکہ سے ہی امپورٹ کرتا تھا۔ امریکہ نے اس کے سامنے یہ کنڈیشن رکھی کہ پہلے اس کو چائنا میں اپنا قبضہ چھوڑنا پڑے گا، پھر جا کر اس کو آئل دیا جائے گا۔ جاپان کے لیے یہ بہت ہی مشکل فیصلہ تھا۔ ایک طرف اگر وہ چائنا سے اپنا قبضہ چھوڑ دیتا تو پوری دنیا سمجھتی کہ اس نے ہٹلر کی سپورٹ کے باوجود امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ دوسری طرف آئل کے بغیر جاپان کا ہولڈ ویسے ہی کمزور پڑ جانا تھا۔ جاپان نے فیصلہ کیا کہ وہ چائنا سے اپنی فوجی واپس نہیں بلوائے گا، بلکہ اندر ہی اندر اس نے پلان بنایا کہ وہ آئل کے لیے انڈونیشیا پر قبضہ کرے گا، لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی جان چکے ہیں کہ انڈونیشیا اس وقت نیدرلینڈ کی کالونی تھی، اور وہاں تک پہنچنے کے لیے ضروری تھا کہ پہلے فلپائنز پر قبضہ کیا جائے، جو کہ امریکہ کی کالونی تھی۔ جاپان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر اس نے فلپائنز پر حملہ کیا تو اس کی جوابی کارروائی پیسیفک اوشن میں ہی موجود امریکی نیول بیس پرل ہاربر سے کی جائے گی۔ لیکن کیونکہ جاپان کے پاس اب آئل ریزروز تیزی سے ختم ہوتے جا رہے تھے اور ان کے پاس حملہ کرنے کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا، فلپائنز پر نہیں بلکہ پرل ہاربر پر، تاکہ اس کے بعد جاپان آسانی سے فلپائنز پر قبضہ کر سکے۔ جاپان اب چپکے سے پرل ہاربر پر اٹیک کرنے کی تیاری میں لگ چکا تھا۔ اس نے اپنی فلائٹ تیار کرنا شروع کر دی، جس میں 2 بیٹل شپس، 39 سب مرینز، 30 ڈسٹرائرز اور حیرت انگیز طور پر 414 بمبر ایئر کرافٹ تھے۔ ان ایئر کرافٹ کو 6 ایئر کرافٹ کیریئرز کے ذریعے پرل ہاربر کی طرف روانہ کیا گیا۔ دوسری طرف اگر پرل ہاربر پر کھڑی امریکن فورس کا اندازہ لگایا جائے، 8 بیٹل شپس، 59 اینٹی کرافٹ شپس، 4 سب مرینز اور 390 ایئر کرافٹ تھے۔ دیکھا جائے تو امریکہ کے پاس جاپان کا حملہ ناکام بنانے کے لیے کافی فورس موجود تھی، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ ان کو پہلے سے ہی اس حملے کا انفارمیشن مل جائے۔ پر جاپان یہ اٹیک ہر طرح سے سیکرٹ رکھنا چاہتا تھا، اس لیے وہ جاپانیز کمانڈر نے فیصلہ کیا کہ حملے سے پہلے وہ کسی قسم کی بھی وائرلیس کمیونیکیشن سے دور رہیں گے۔ جاپان سے نکلنے والی فورس قریب 8000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے اب پرل ہاربر سے صرف 370 کلومیٹر دور تھی، اور یہی وہ پوائنٹ تھا جہاں سے ایئر کرافٹ کو حملہ کرنے کے لیے ٹیک آف کروایا گیا۔ یہ ورلڈ وار 2 کا سب سے بڑا حملہ ہونے والا تھا، جس میں امریکہ ابھی تک شامل ہی نہیں تھا۔ 7 دسمبر 1941 کی صبح کو 757 پہ 350 جاپانیز ایئر کرافٹ نے پرل ہاربر پر 2 الگ الگ گروپس میں دعویٰ بول دیے۔ امریکن جو اس حملے سے بالکل لا علم تھے، ان پر تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ جاپانیز ایئر کرافٹ کے پہلے گروپ نے گولوں کی بارش کر دی تھی۔ 45 منٹ تک یہ پرل ہاربر پر حملہ کرتے رہے اور پھر واپس چلے گئے۔ پہلے تو یوں لگا کہ شاید حملہ ختم ہو چکا ہے، لیکن 10 منٹوں بعد بمبر ایئر کرافٹ کا دوسرا گروپ آیا اور بچی کچھ نیول بیس کو بھی گولے برسا کر تباہ کر دیا۔ پورے 1 گھنٹے اور 15 منٹوں تک یہ حملہ جاری رہا، جس میں جاپان کا پلڑا ہر طرح سے بھاری تھا۔ امریکہ کے بیس ویسلز، 8 بیٹل شپس اور 300 سے بھی زیادہ پلینز کو کھڑے تباہ کر دیا تھا۔ زمین کو آگ اور آسمان کو کالے دھوئے کے بادلوں نے چھپا دیا تھا۔ خوش قسمتی سے کئی شپس جو ریپیئر کے قابل بھی تھی۔ 4 مہینوں کے بعد امریکہ نے جاپان پر ویسے ہی حملہ کیا جیسے انہوں نے پرل ہاربر پر کیا تھا۔ جی ہاں،
अप्रैल 1942 में अमेरिका ने जापान के कैपिटल टोक्यो पर बमों की बरसात कर दिया। ये अमेरिका का वर्ल्ड वॉर 2 में किया जाने वाला पहला हमला तो था, लेकिन इसके बाद अमेरिका ने बस नहीं की। अगले 4 सालों तक जापान और अमेरिका की शदीद लड़ाइयाँ चलती रही, जिसमें अब अमेरिका का पलड़ा भारी था। जापान इस जंग में बहुत कमज़ोर हो चुका था, लेकिन वो किसी सूरत हार नहीं मान रहा था, अमेरिकन के सामने सरेंडर नहीं कर रहा था। आखिरकार अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के खिलाफ अपना आखिरी कार्ड इस्तेमाल कर ही डाला। 7 अगस्त 1945 को सुबह 8 बजे जापान के हिरोशिमा के शहर के ऊपर एयरक्राफ्ट देखा गया। इस जहाज ने 4400 केजी वजनी लिटिल बॉय नामी बम हिरोशिमा के ऊपर गिरा डाला। एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ वाइट हो गया। उसके बाद एक फायरबॉल जमीन से आसमान की तरफ गया, जिसने जमीन का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया। ये हिस्ट्री का पहला न्यूक्लियर अटैक था, जिसने सिर्फ एक चुटकी में ही पूरे हिरोशिमा पर 80% से भी ज्यादा बिल्डिंग्स को मिट्टी का ढेर बना दिया। जापानीज मिलिट्री लीडर्स की तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। अभी वो कुछ और समझते कि 3 दिनों बाद 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के शहर नागासाकी पर भी न्यूक्लियर बम गिरा दिया। ये मार्क 3 बम था। 4670 केजी वजनी इस बम ने गिरते ही पूरे शहर को सफा हिस्से से मिटा डाला। वो 2 न्यूक्लियर बम्स थे जो इंसानों पर इस्तेमाल होने वाले पहले और आखिरी बम्स थे। एक अंदाजे के मुताबिक हिरोशिमा और नागासाकी के हमलों में 2,60,000 के करीब लोग मारे गए। इस हमले के अगले ही हफ्ते जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर लिया और इसके साथ ही वर्ल्ड वॉर 2 भी अपने अंजाम पर पहुंच। उम्मीद है कि नेक्सस नेटवर्क की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में।